وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. بزرگان محترم، برادران عزیز، سامعین گرامی قدر، اللہ تعالی نے تمام مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. یہ بہت بڑا احسان عظیم ہے انسان پر اللہ تعالی کی طرف سے. اللہ تعالی نے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا تو فرمایا خلقتہ بیدی، میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. مطلب یہ اپنی قدرت خاصہ سے پیدا کیا، قدرت عامہ سے نہیں. اور پھر اللہ تعالی نے انسان کو مسجود ملائکہ بنایا، فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کی طرف رخ کر کے مجھے سجدہ کرو. پھر اللہ تعالی نے خود یہ مختلف تاکیدوں کے ساتھ ارشاد فرمایا: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. لام بھی تاکید کے لیے ہے، قد بھی تاکید کے لیے ہے، ماضی کے صیغے کا استعمال بھی تاکید کے لیے ہے. فرمایا کہ بلا شبہ تحقیق در تحقیق ہم نے انسان کو ایک بہترین ڈانچے اور سانچے اور ذائچے میں پیدا کیا ہے. ایسا ڈانچہ سانچہ کسی اور کو نہیں دیا. اور انسان کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود تجویز فرمایا. انسان کہتے ہیں انس والے کو، محبت والے کو. انسان کی فطرت اور جبلت اور خصلت میں اللہ تعالیٰ نے محبت ودیت رکھی ہے. قدر غصہ بھی مستحسن ہے، کیونکہ اگر غصہ انسان کی طبیعت میں نہ ہو تو انسان جہاد نہیں کر سکتا. تو جہاد کے عظیم منصب کے حصول کے لیے غصہ بھی قدر درکار ہے، لیکن فطرتاً، جبلتاً اور خصلتاً انسان کے اندر انس، مانوس کی مودت، محبت، الفت، قربت درکار ہے. اور اسی وجہ سے انسان کو انسان کہا جاتا ہے. پھر انسان بھی تو بہت پیدا ہوئے. حضرت آدم علیہ السلام کی ذات بابرکت سے لے کر تاحال اور تاحال سے لے کر تا قیام قیامت انسان آتے رہیں گے. لیکن انسانوں میں سے بھی سب سے بہترین انسان اور بہترین خیر والا انسان اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امام الانبیاء بنایا معراج کی رات، عملاً، فزیکل، پریکٹیکل، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو، جس کو ملت ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے،
اس کو اللہ تعالیٰ نے خیر الامت بنایا ہے، تمام امتوں میں بہترین امت۔ اور جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے سب سے عظیم الشان صفت خاتم النبیین ہونا ہے، آخری نبی ہونا ہے، اس طرح اس امت کی صفات میں سے بھی سب سے اعلیٰ ترین صفت یہ ہے کہ یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کسی اور امت نے معرض وجود میں نہیں آنا۔ پھر بنیادی وجہ پورے قرآن پر اور ذخیرہ احادیث پر آپ اجمالی نظر دوڑا لیجیے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کسی کسب کی وجہ سے، کسی حسب کی وجہ سے، کسی نسب کی وجہ سے یا کسی بھی عمل اور کردار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی بہترین قرار نہیں دیا، لیکن اگر اس امت کو قربان جائے بہترین قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے بہترین قرار دیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم لوگوں میں سب سے بہترین امت ہو، بہترین امت ہو۔ اور وجہ کیا ہے؟ وہ صفت اللہ تعالیٰ نے، بلکہ کیا صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے کہ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو اپنے گھروں سے، اپنے مکانات سے، اپنے علاقے سے، اپنے محلات سے اور اپنے محلوں سے۔ کس لیے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو، نیکی کی دعوت دیتے ہو، بلکہ یہاں تأمرون یہ امرہ یأمرو حکم دینے سے ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو۔ مراد یہ ہے کہ اتنی مانوسگی ہونی چاہیے آپس میں دعوت دینے والے داعی کے لیے اور مدعو جس کو دین کی طرف بلایا جاتا ہے، ان دونوں فریقین میں اس طرح محبت ہونی چاہیے اور مودت ہونی چاہیے، بے تکلفی ہونی چاہیے، انس ہونا چاہیے کہ ایک آدمی اگر ہمیں ہاتھ سے پکڑ کے بھی کہے کہ چلو مسجد آ جاؤ نماز کے لیے، تو اسے مطلب کہ محسوس نہیں کرنا چاہیے، اسے اوکھا نہیں ہونا چاہیے، اسے برا نہیں منانا چاہیے، بلکہ اسے شکر گزار ہونا چاہیے کہ بھائی یہ آدمی میرا فائدہ سوچ رہا ہے اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف لے کر جانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف مجھے بلا رہا ہے۔ اس لیے اگر کوئی ہمیں اچھی بات بتا دے تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ کوئی اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات اور ارشادات ہمیں سناتا ہے تو ہمیں ادب اور احترام سے کھڑے ہو کے اس کی بات سن لینی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امر کا حکم دیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے۔ تو اگر فی الحقیقت دیکھا جائے قدر وہ اپنا امر والا طرز بھی اپنائے تو مدعو کو برا نہیں منانا چاہیے، لیکن قربان جائے داعی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اصول اور ضوابط مقرر فرمائے ہیں۔ داعی کے لیے مدعو کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اگر قدر ہمیں سختی سے بھی بلا لیا جائے تو ہمیں مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے پیچھے بیہائنڈ ہو جانا چاہیے، اس کے پیچھے لگ جانا چاہیے اور اس کے پیچھے چل پڑنا چاہیے۔ والد ہے اپنے بچے کو قدر سختی سے، اور اس سختی کا احادیث مبارکہ میں باقاعدہ گنجائش دی گئی ہے، بلکہ حکم دیا گیا ہے کہ مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، وہم ابناء 7 سنین، کہ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور 10 سال تک جب وہ پہنچ جائیں اور نہ پڑھے تو پھر مار کے بھی پڑھاؤ، تھپڑ بھی لگا سکتے ہو، لیکن تھپڑ میں بھی
قربان جائے ہمارا دین ہے، ہر جگہ حد بندی اور اصول ہے، چہرے پر نہ مارے، کمر پہ لگا لیں، ٹانگوں پہ لگا لیں اور گردن پہ ہلکا سا لگا لیں، تاکہ اس سے کوئی ڈر اور خوف ہو کہ اگر میں نہیں پڑھوں گا تو میرے والدین کی طرف سے میرے اوپر سختی ہوگی۔ اسی طریقے سے مرد ہے، شوہر ہے، اپنی بیوی کو بھی کہہ سکتا ہے بیوی ماتحت ہے، اللہ یہ کہ آگے سے ری ایکشن نہ ہو تو بیوی کو بھی مطلب قدر سختی کر سکتا ہے کہ بھئی آپ نماز پڑھیں، آپ میری ماتحت ہیں، قیامت کے دن آپ کے بارے میں مجھ سے بھی پوچھ ہوگی، ماتحت الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان جو بھی ہے اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حدیث میں ضابطہ اور اصول ذکر فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح استاد ہے، اپنے شاگرد کو بھی سختی قدرے کر سکتا ہے، نماز کے حوالے سے، کار خیر کے حوالے سے تنبیہ کر سکتا ہے۔ کوئی بڑا ہے مراد ہے کہ بڑے کا ادب اور احترام چھوٹوں پر لازم ہے، اور بڑوں پر یہ لازم ہے کہ وہ چھوٹوں پر شفقت کریں۔ تو کوئی بڑا ہے معاشراتی طور پہ، اور بڑا آدمی چھوٹے بچے کو کہتے چلو بیٹا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے چلیے، تو اس چھوٹے کی تربیت ماں باپ کے اوپر لازم ہے کہ اس طرح ہو کہ وہ بڑے کی بات کو، کسی بھی بڑے کی بات کو اچھے طریقے سے سن لے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے، نماز کے لیے وہ چلا جائے۔ اس طرح کی تربیت ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں مسجد لے کر جایا کرتے تھے، اور بخدا یہ اپنے والد کی تربیت کا ذکر کروں، اپنا کمال ذکر نہیں کر رہا۔ والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے وقت اٹھتے تھے اور مسجد میں تشریف لے جاتے تھے، تو ہماری کیفیت بچپن سے اس طرح بن گئی تھی کہ اسی وقت آنکھ کھل جاتی تھی، اور مبادہ اس زمانے میں گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، تھکاوٹ کی وجہ سے کبھی والدہ رحمہ اللہ کی طرف سے تاخیر ہو جاتی اور وہ نہ اٹھا پاتی تو روتے ہوئے ہم احتجاج کرتے تھے، آپ نے کیوں جلدی نہیں اٹھایا، فلاں بچہ مجھ سے پہلے مسجد چلا گیا ہوگا، یہ کیفیت ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ زمانہ ہمیں پھر سے نصیب فرمائے اور یہ جذبہ پھر سے ہمیں نصیب فرمائے۔ تو بہر کے امر کا حکم دیا ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے تم روکتے ہو۔ تو امر بالمعروف، کوئی بڑا ہے تو وہ اپنے ماتحت کو وہ بتا سکتا ہے، اور قدر ذرا ٹھاٹ کے ساتھ بھی بتا سکتا ہے، آنکھیں نکال کر بھی بتا سکتا ہے، اور قدر سختی کی ضرورت پڑ جائے تو سختی بھی کر سکتا ہے۔ لیکن عام حالات میں داعی کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، یہ تو مدعو کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ کوئی ہمارے ساتھ سختی بھی کرے تو اس کے ذہن میں تعظیماً و تکریماً یہ بات ہونی چاہیے کہ اس نے ہمارے فائدے کے لیے ہمارے ساتھ سختی کی ہے۔ جس طرح ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر جناب آپ بیمار ہیں جسمانی طور پہ، تو ڈاکٹر کئی دفعہ آپ کے ہی پیسے خرچ کروا کے آپ کو دوائیاں دیتا ہے، گولیاں دیتا ہے، کڑوی گولیاں، اور کئی دفعہ بات اس سے اوپر چلی جاتی ہے، انجیکشن تک لگا دیتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اس کی وہ دی ہوئی تکلیف ہمارے لیے بالآخر بالمعال آنے والے وقت کے اعتبار سے فائدے کا ذریعہ بنے گی، اور مطلب کہ صحت اور عافیت کا ذریعہ بنے گی۔ کبھی کبھی ڈاکٹر ڈرپ تک آپ کو لٹا کے کئی گھنٹے تک وہ ڈرپ لگائے رکھتا ہے اور آپ کو بونڈ رکھتا ہے، اس میں بھی یہی خیال ہوتا ہے مریض کا بھی کہ بھئی میرا فائدہ ہوگا، مجھے صحت اور عافیت ملے گی۔ اور کئی دفعہ جب ڈاکٹر تجویز کرتا ہے تو آپ کو آپریشن بھی تجویز کر دیتا ہے، وہ آپ کو چیڑ پھاڑ کر رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ آپ ڈاکٹر کو گالی نہیں دیتے، ڈاکٹر کو برا بلا نہیں کہتے، ڈاکٹر پر اعتراض نہیں کرتے، ڈاکٹر صاحب کو اپنی جیب سے پیسے بھی دیتے ہیں، اور دل سے اگر دیکھا جائے تو اس کے شکر گزار بھی آپ رہتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔
ورنہ شفا تو اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو سبب اور ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے۔ تو جو مدعو ہے اس کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اگر داعی قدر سختی بھی کر لے تو ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا ذاتی کوئی لالچ تو نہیں ہے بھائی۔ ایک آدمی اگر ہمیں نماز کی دعوت دے رہا ہے، ایک آدمی ہمیں قرآن حکیم کی تلاوت کی دعوت دے رہا ہے، ایک آدمی ہمیں بڑوں کا ادب احترام کی دعوت دے رہا ہے، ایک آدمی اگر ہمیں چھوٹوں پر شفقت کی دعوت دے رہا ہے، ایک آدمی اگر ہمیں صلہ رحمی کی دعوت دے رہا ہے، اور ایک آدمی اگر ہمیں ذکر اللہ کی دعوت دے رہا ہے، ایک آدمی اگر ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کی دعوت دے رہا ہے، تو ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اسے ہمیں آگے سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جاؤ آپ پہلے خود تو یہ کام کرو، ہمیں آپ دعوت دے رہے ہیں۔ کئی لوگ تجاہل عارفانہ کے طور پہ یہ 28ویں پارے کی آیت مبارکہ ہے، اس کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ عجیب بات ہے، بظاہر الفاظ کو دیکھ کے کئی بندے گمراہ ہو جاتے ہیں، تو قرآن حکیم نے تو پہلے ہی دعویٰ کیا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ یہ قرآن حکیم اتنی عظیم الشان کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ہمیں ان کا امتی بنایا۔ یہ نہیں کہ بس نازل آ گئی اور خود ہم ڈکشنری کھولیں اور جناب لغت کھولیں اور قرآن کو سمجھنا شروع کر دیں، اس طرح نہیں ہے، اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ علماء سے سبقن پڑھنا پڑتا ہے۔ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے لوگوں کے دل اور دماغ میں کہ بھائی قرآن حکیم مولویوں نے بڑا مشکل بنا دیا ہے۔ مولویوں نے کوئی مشکل نہیں بنایا، مولویوں کے پاس کیا ہے جو بیچارے مطلب کہ مشکل بنا سکیں۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان، اتنا مشکل بھی نہیں بنایا کہ کوئی سمجھ نہ سکے اصول ضابطے کے مطابق، اور اتنا آسان بھی نہیں بنایا کہ ہر کوئی لغت اٹھا کے خود ہی سمجھنا شروع کر دے۔ تو باہر کے طریقہ ہوتا ہے، سینہ در سینہ یہ قرآن حکیم سمجھایا گیا، اور سب سے پہلی تفسیر جو لکھی گئی روئے ارض پہ اور تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور قرآن کی تفسیر 4 طریقوں سے ہوتی ہے۔ تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے، تفسیر القرآن باقوال و افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کے ذریعے، اور تفسیر القرآن باقوال الصحابہ و اقوال الصحابہ، صحابہ کرام کے اقوال اور افعال کے ذریعے، اور نمبر 3 تفسیر القرآن باقوال التابعین و افعال التابعین، تابعین کے اقوال اور افعال کے ذریعے قرآن حکیم کی تفسیر ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ملاتے ہیں تو قرآن کا ایک معنی اور اسلوب ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی اردو کا جناب وہ کوئی ترجمہ قرآن کا یا حدیث کا اٹھا کے پڑھ لے اور اس سے ایک دن بھی کسی عالم کے پاس بیٹھنے کا موقع نہ ملا اور بڑے بڑے دعوے کر بیٹھے خود قرآن میں جو پڑھا ہے، خود قرآن میں آپ نے پڑھا ہے، ساری زندگی تو آپ پڑھے رہے، ایک دن بھی آپ نے عالم دین کی صحبت اختیار نہیں کی اور قرآن کو آپ نے اردو ترجمے سے سمجھنا شروع کر دیا۔ کمال ہے۔ ہاں اگر آپ نے تفسیر پڑھنی بھی ہے تو کسی مستند اور میچور عالم کے ساتھ رابطے میں رہیں کہ میں فلاں تفسیر کا مطالعہ کر رہا ہوں، کہیں مجھے ان بن ہو جائے یا مجھے سمجھ نہ آ جائے اور میں غلطی لگ جائے تو میری تصحیح کر دیجئے گا۔ کم از کم اتنا تو کر لینا چاہیے نا، خود ہی سمجھ رہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے، ایک صاحب تھے تو وہ ہل کے نماز پڑھا رہے تھے، ایسے ایسے نماز میں ہل رہے تھے، خوب ہل رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں ہل کے نماز پڑھاتے ہیں؟ تو اس زمانے میں جو لکھنؤ کی اردو ہوتی تھی، لکھنؤ کی گول یا کی جگہ بھی پڑی یا لکھی جاتی تھی، وہاں لکھنؤ کی جو لغت ہے اس میں گول یا کے بجائے پڑی یا لکھتے ہیں، آخر والی، لاسٹ والی یا، جسے ہم ہماری زبان میں بڑی یا کہا جاتا ہے، وہ یا لکھی جاتی ہے، گول یا نہیں ہوتی لکھنؤ کی لغت میں۔ تو وہ کسی لکھنؤ کے عالم نے ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ کیا ہوا تھا
کہ من اما قوما فلیخفف، کہ تم میں سے جو کوئی امام بنے نا وہ ہلکی نماز پڑھائے۔ ہلکی کے معنی مختصر، تو مختصر کا ترجمہ خفیف کا اس نے ترجمہ کیا، مختصر کا یعنی ترجمہ ہلکی، تو ہلکی گول یا کے بجائے اس نے مطلب کہ پڑی یا کے ساتھ لکھا ہوا تھا۔ تو ایک امام تھا ان پڑھ قسم کا، تو وہ جب خوب ہل رہا تھا نماز میں، ایسے ایسے کبھی ادھر ٹکر مار رہے کبھی ادھر، کسی نے کہا امام صاحب آپ کیوں ہل کے نماز پڑھا رہے ہیں؟ اس نے کہا حدیث میں آیا۔ اس نے کہا جو حدیث مجھے دکھا دیجئے۔ اس نے جناب وہ ترجمے والی حدیث دکھائی، یہ دیکھیں نا کہ حدیث شریف میں آتے تم میں سے جو امام بنے وہ ہل کے نماز پڑھائے، ہلکی کو اس نے ہل کے بنا دیا۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اعلان کے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو۔ قانتین کے کئی معانی مفسرین نے کیے ہیں کہ عاجزی کے ساتھ نماز پڑھو، سکون کے ساتھ نماز پڑھو، بلا وجہ مت ہلو۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے پاس بھائی احادیث میں آتا ہے، لیکن جب یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی التحیات للہ میں مراد ہے کہ اپنی انگلی مبارک سے اشارہ مسلسل فرماتے رہتے تھے، لیکن جب یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تو پریکٹیکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کر دی کہ اس کے بعد پھر صرف اشہد اللہ پر انگلی اٹھاتے تھے، الا اللہ پر نیچے کر لیتے تھے، مسلسل حرکت نہیں دیا کرتے تھے۔ شروع میں عمل تھا ہمارے پاس بھائی جناب، وہ مسلسل حرکت دیتے رہتے ہیں، وہ پہلے والی حدیث مبارکہ تھی۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافی حرکت کو نظر انداز فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اختلافی احادیث ہمارے سامنے آ جائیں تو یہ بھی اصول اور ضابطہ ہے کہ جو آخری عمل ہوتا ہے وہ حجت ہوا کرتا ہے، پہلا جو عمل ہوتا ہے وہ حجت نہیں ہوتا، پہلا عمل عموماً منسوخ ہوتا ہے اور بعد والا عمل عموماً ناسخ ہوا کرتا ہے۔ تو بہر کے کئی لوگ اس آیت مبارکہ کو دلیل بناتے ہیں کہ اے ایمان والو تم وہ کام کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ قربان جائے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں اس آیت مبارکہ کے ترجمے اور تفسیر میں بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی۔ ایک جملے میں فرمایا کہ آیت مبارکہ خلاف دعویٰ ہے، خلاف دعوت نہیں ہے۔ فرمایا تم وہ دعویٰ کیوں کرتے ہو کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں یہ کر دوں گا؟ جو کام تم کر نہیں سکتے یا تم نے کیا نہیں ہے تو اس کا دعویٰ مت کرو، لیکن دعوے کے خلاف ہے یہ آیت مبارکہ، دعوت کے خلاف نہیں ہے، دعوت اصلاح کے خلاف نہیں ہے۔ کوئی آدمی کسی کو بھی دعوت دے سکتا ہے، اور یہ پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، بہترین امت، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ یہاں خود قرآن کے اسلوب سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے مطلب کہ اپنے گھروں سے جب تک نکلا نہیں جائے گا بات نہیں بنے گی، ہم نکلیں گے تو بات بنے گی۔ اور اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے جس طرح ہمارے بعض جناب ناعاقبت اندیش بھائی ہیں، ہم ان کے بارے میں بھی کوئی منفی بات نہیں کہنا چاہتے، مرزا کا لیبل لگا ہوا ہے، بند کمرے میں بیٹھ کے پوری امت کے سوچ رہے ہیں بھائی کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہم ٹھیک ہو جائے گا، اور اپنی عقل اور دانش سے 1400 سالہ تاریخ کو ڈیمولش کر کے غلطیاں کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں بس وہ 100% پرفیکٹ ہے، اور 1400 سالہ تاریخ کو آپ ڈیمولش کر کے اور اجماع کو بھی ڈیمولش کر کے آپ جو رائے دے رہے ہیں بس وہ حرف عقل ہے۔ یہ جہالت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرما دے۔ اور ایسے لوگوں کا جو بند کمروں میں بیٹھے رہتے ہیں نا، تو اب آگے بھی اگر بند ہو گئے ہیں تو کوئی آدمی اس کی ضمانت کرنے والا بھی نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی تھی کہ مولوی اتنے فالوور ہیں، کیا ہے؟ اتنے فالوورز ہیں، وہ کدھر گئے فالوورز؟ اللہ معاف فرمائے، ایک آدمی بھی ضمانت کے لیے تیار نہیں ہے جانے کے لیے۔ تو یہ سب نفس کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ دین وہ ہے کہ جب آپ ایک بات کو سنیں آپ کے دل و دماغ پہ اثر کرے۔ دین وہ ہے کہ آپ کے دل میں آپ ایک بات سنیں اللہ تعالیٰ کا ڈر آپ کے اندر پیدا ہو۔ دین وہ ہے کہ آپ اگر ایک بات سنیں جنت کا اشتیاق پیدا ہو۔ دین وہ ہے کہ آپ اگر کسی سے بات سنیں جہنم کا خوف پیدا ہو۔ دین وہ ہے کہ آپ کسی کی بات سنیں
اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو۔ دین وہ ہے کہ آپ کسی کی بات سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کا جذبہ پیدا ہو، یہ دین ہے۔ صرف لفظ پڑھ کے، بھائی لفظ تو اب بھی جو ٹیکسٹ ہے، ٹیکسٹ وہ تو اب بھی شیطان کے پاس سب سے زیادہ ہے۔ دین میں ایک ٹیسٹ ہے، جو جس کو مل گیا بس مل گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ٹیسٹ نصیب فرمائے، ٹیکسٹ سے زیادہ ٹیسٹ نصیب فرمائے۔ جب وہ ہمیں مل گیا تو سمجھ لیں ہماری دنیا بھی بن گئی اور ہماری آخرت بھی بن گئی، اور نہ ملی تو ساری زندگی ہم لڑتے رہیں گے، الجھتے رہیں گے، کنارہ کسی کو بھی کوئی نہیں ملے گا۔ تو فرمایا کہ تأمرون، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ اب جب نکالے گئے، دین کی مطلب کہ آگے کسی کو دین سمجھانے کے دو طریقے پورا قرآن میں ساری آیات مبارکات پر اور ذخیرہ حدیث میں نظر دوڑاؤں تو کئی مہینے اور کئی جمعے مجھے درکار ہیں، لیکن اجمالاً ذکر کرتا ہوں کہ آپ اگر کسی کو آپ بلا رہے ہیں اور آپ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ داعی کہلائیں گے۔ کیا کہلائیں گے؟ داعی کہلائیں گے۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کسی کو بلاتے ہیں مسجد کی طرف کہ آ جاؤ، وہی مسجد میں اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کے دین کی بات ہو رہی ہے، آپ سنیں، آپ کو بڑا نفع ہوگا۔ تو یہ دعوت ہے۔ دعوت کا معنی ہوتا ہے بلانا، بلانا۔ تو بلانے والے کو داعی کہا جاتا ہے، اور جس کو بلایا جاتا ہے اس کو مدعو کہا جاتا ہے۔ اور جو یہ عمل ہے، اس عمل کا نام دعوت ہے۔ اور جب اپنے گھروں سے نکل کر دوسروں کی آپ فکر کرتے ہیں، کافر ہیں تو ان کو کلمے کی دعوت دی جاتی ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اور جو مسلمان ہیں ان کو اصلاح کی دعوت دی جاتی ہے کہ بھئی گناہوں سے بچ جاؤ، نیکی کرنے والے بن جاؤ، نماز پڑھنے والے بن جاؤ۔ اگر آپ پہلے سے الحمدللہ نمازی ہیں، اپنے نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرنے والے بن جاؤ اور اس طرح عبادت کرنے والے بن جاؤ گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر اس کا استحضار نہیں کر سکتے، اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے نا، اس طریقے سے عبادت کرنے والے بن جاؤ، اور اپنی عبادت کے ذریعے، اپنی دعا اور ادا اور وفا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو منانے والے بن جاؤ۔ تو یہ پیغام اگر لے کر آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو اس کا نام ہے تبلیغ، اس کا نام ہے پہنچانا۔ اور اس چیز کا پابند اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کا اور رسول کا مقصد ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کیا اس کو آگے پہنچائیے، اس کو آگے پہنچائیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کو تاریخ گواہ ہے، سیرت طیبہ گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، مدینہ گئے، کون کون سے علاقے نہیں گئے، صحابہ کرام کون کون سے علاقے میں نہیں گئے، مطلب اللہ تعالیٰ کے دین کو پہنچانے کے لیے، کیونکہ یہ دین اب ہمیشہ کے لیے اور سب کے لیے ہے۔ یہ بات ہمیں اچھے طریقے سے پلے باندھنی چاہیے کہ یہ دین اب ہمیشہ کے لیے ہے اور سب کے لیے۔ اور اللہ نے بار بار قرآن میں فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ، کہ میرے اوپر نبوت کا اور نبیوں کی آمد کا جو سلسلہ ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اب یہ جو انبیاء کا کام تھا دعوت اور تبلیغ کا، قربان جائے اتنا عظیم الشان کام اللہ تعالیٰ نے اس امت کے کھاتے میں ڈال دیا ہے۔ اس لیے اس وجہ سے ہمیں بہترین قرار دیا گیا، ہمیں صنعت کار ہونے کی وجہ سے بہترین قرار نہیں دیا گیا، ہمیں تاجر ہونے کی وجہ سے بہترین قرار نہیں دیا گیا، ہمیں بڑا سیاستدان ہونے کی وجہ سے بہترین قرار نہیں دیا گیا، ہمیں بیک وقت بھارت کے ساتھ لڑ لینا اور بیک وقت افغانستان کے ساتھ پنگا لے لینا اس وجہ سے جناب بہترین قرار نہیں دیا گیا۔ ہمیں بہترین قرار دیا گیا ہے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے بہترین قرار دیا گیا۔ اور اس کے بعد ایک دلچسپ بات یہ ہے، فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکالے گئے، اور فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لاتے ہو۔ حالانکہ ایمان بھائی پہلے ہوتا ہے، ایمان ہمیشہ پہلے ہوتا ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بعد میں ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ کیونکہ ایمان بھی بڑھتا اور کم زیادہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا،
کہ جب قرآن حکیم کی تلاوت اہل ایمان پر کی جاتی ہے تو قربان جائے ان کے ایمان کا لیول بلند ہو جاتا ہے۔ ہم نے اپنے ایمان میں استحکام اور دوام پیدا کرنا ہو اور ایمان کا لیول اور بلند کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے تو اللہ تعالیٰ ایمان کی مٹھاس اور ایمان کا کمال نصیب فرما دیتے ہیں۔ اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے، اور بالکل ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لے ہو اللہ اور اس کے رسول پر۔ کمال کی بات ہے، اللہ ایمان والوں کو خطاب فرما رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر۔ یہ سارا آخر تک اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ تو بھائی جو پہلے سے ایمان لے آئے ہیں تو ان کو ایمان لانے کا کیوں کہا جا رہا ہے؟ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ایمان میں جو نقص ہے، جو کمزوری ہے، جو کمی کوتاہی ہے، جو غفلت ہے، اور دنیا کے رنگ میں ہم رنگے ہوئے ہیں اور ایمان کی مٹھاس، حلاوت اور اکمال ہمیں نصیب نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلیں گے ایمان کی فکر کر کے، اپنی بھی اور دوسروں کے بھی اللہ تعالیٰ اس ایمان کی حلاوت اور مٹھاس ہمیں نصیب فرما دیں گے۔ اس لیے کم از کم ایک جملہ عرض ضرور کرنا چاہوں گا کہ اگر ہمارے اندر کمی کوتاہی ہے، یہی ایک وجہ ہے، یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن کے اسلوب سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، واحد جماعت ہے جس کی تشکیل اللہ تعالیٰ نے خود کی، عام جگہ فرقے سے اور جماعت سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کرنے کا فرمایا ہے۔ لیکن بات یاد ہے کہ امت کے دو معنی آتے ہیں، ایک امت کسی نبی کے پیروکار کو بھی کہا جاتا ہے اور ایک امت جماعت کو بھی کہا جاتا ہے۔ جس آیت مبارکہ کو میں ابھی پڑھنے لگا ہوں اس میں امت کا معنی جماعت کے ہے۔ وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، چاہیے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو کہ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو بھلائی کی طرف بلائے، بھلائی کی طرف، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، جو امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے۔ تو اس جماعت کی تشکیل اللہ تعالیٰ نے خود کرا دی ہے، اور ماشاءاللہ یہ بات دیکھنے کے ساتھ اور پریکٹیکل اس عمل میں شریک ہونے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ کئی باتیں ہم بند کمروں میں بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں سنتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں، اور طرح طرح کی باتیں، کسی ایک فرد کی کوئی کمزوری ہمیں نظر آئی تو ہم پوری جماعت کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک فطرتی نعوذ باللہ من ذالک طرز عمل بن چکا ہے، حالانکہ یہ کام عظیم الشان کام، تبلیغ کا کام، دعوت کا کام، یہ وہ عظیم الشان کام ہے جو دیکھ کر کرنے والا نہیں ہے، کر کر دیکھنے والا ہے۔ دیکھ کر کرنے والا نہیں ہے، کر کر دیکھنے والا ہے۔ اور بالکل ایک عام مثال اگر اجازت ہو، وقت ختم ہونے کو ہے، ہم چھوٹے تھے تو ہمارے دادا جی رحمت اللہ علیہ، قاری شاہ حسین صاحب رحمت اللہ، یہاں لاہور میں ہوا کرتے تھے اور ہم اپنے گاؤں ضلع سوابی میں ہوتے تھے، چھوٹے بچے تھے، تو ظاہر ہے کہ دادا کو بڑا پیار ہوتا ہے اپنے پوتوں کے ساتھ۔ تو دادا جی رحمت اللہ علیہ یہاں سے ایک مٹھائی کی دکان تھی دھرم پورہ میں، تو بڑی مطلب کہ اچھی مٹھائی ہوتی تھی، تو یہاں سے وہ بطور گفٹ لے کر جاتے تھے ہدیہ اپنے پوتوں اور پوتیوں کے ساتھ پیار کے طور پہ۔ تو پہلی دفعہ جب مٹھائی لے کر آئے تو اس میں مکس مٹھائی تھی، تو اس میں گلاب جامن بھی تھا، لیکن وہ گلاب جامن کوئی ضرورت سے زیادہ کالا تھا۔ آج کل بھی جو کئی مٹھائی والے دوستوں سے سنا جو گلاب جامن جتنا کالا ہونا تو اتنا خالص اور اچھا ہوتا ہے۔ تو باہر کیفے ایک محمود سویٹ ہے کہ ولی گراؤنڈ میں، ادھر کھانے کی بات کو بھی آپ کو بتا دوں، تھوڑا سا انجوائے کر لیں، کسی کا کھانے کو دل کرتے ہیں جا کے کھا لیں، ان کا گلاب جامن کالا ہوتا ہے، بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ تو وہ گلاب جامن کالا سا تھا، تو میری والدہ محترمہ رحمہ اللہ نے مجھے پکڑانے کی کوشش کی کہ بیٹا آپ یہ کھا لو۔ میں وہ کالا گلاب جامن دیکھ کے ڈر گیا، کہ عجیب سے ہی کالا، جو اتنی اچھی سرخ سی چیز بھی پڑی ہوئی ہے، چمچم پڑا ہوا ہے اور دیگر کراچی کا سون حلوہ ٹائپ چیز بھی پڑی ہوئی، وہ چیز امی مجھے نہیں دے رہی، اور یہ گلاب جامن جو کالا سا ہی مجھے دے رہی ہیں۔ تو میں نے امی کی نیت پہ شک کیا۔ ماں ہوتی ہے، اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جن کی ماں زندہ ہے قدر کرنے کی توفیق دے، اور جن کی ماں اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے، اور ان کی جنت ہمیں خواب میں اللہ تعالیٰ دکھا دے۔ تو والدہ نے مجھے یقین دلانے کے لیے تھوڑی سی مٹھائی توڑی اور خود کھائی، اور پھر دوبارہ کھائی، 6 کھائی۔ مجھے یقین ہو گیا، آپ اندازہ کریں ایمان اور یقین دلانے کا کتنا پیارا طریقہ، مجھے یقین ہو گیا کہ کھانے والی چیز اور اچھی چیز ہے۔
میں نے جب کھائی نا مجھے اتنا مزہ آیا، میں نے امی سے مطالبہ کیا دوسرا بھی دے۔ وہ جب دوسرا کھا لیا تو میں نے کہا تیسرا بھی دے، تیسرا میں نے کھا لیا تو چوتھے کا جب مطالبہ کیا امی کہتی بیٹے مکس مٹھائی ہے، اس سے ایک ڈبے میں بڑی مشکل سے 3 گلاب جامن آتے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ جب تک اس گلاب جامن کو میں نے نہیں کھایا تھا گلاب جامن کا مزہ مجھے نہیں آیا، لیکن جب کھا لیا اور مزہ آیا تو یہ دل مانگے اور، یہ دل مانگے اور۔ تو یہی معاملات تبلیغی جماعت کا بھی ہے دوستو۔ زیادہ لمبی چوڑی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھوں پھاں والی تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا را پوری ذمہ داری اور پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ آج بھی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا اور حضرت مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ کا اور مولانا عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ کا اور حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ کا اور مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ کا اور ہزاروں اکابر علماء کے اخلاص کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ اب بھی اس میں وقت لگا کر دیکھیں، آپ کو ایمان اور ایمان کی جلا نصیب نہ ہوئی اور مٹھاس نصیب نہ ہوئی، اس فقیر کا نام بدل دیجئے گا۔ ان کا اخلاص کا طوطی آج بھی بول رہا ہے۔ الحمدللہ یہ ریونڈ کے اجتماع کسی وقت میں پورے پاکستان کا ایک اجتماع ہوا کرتا تھا، اب وہ مخلوق اتنی بڑھ گئی، بزرگوں نے پھر پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اب یوں اور مخلوق بڑھ گئی، اب ان کو مطلب 4 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ آدھے پاکستان کا 2 سیکشن میں اجتماع ہوتا ہے، پھر آدھے پاکستان کا 2 سیکشن میں اگلی دفعہ اجتماع ہوگا۔ آپ اندازہ کریں اتنی خدا را ہم نے ماحول کو نہیں دیکھا، ہم نے صرف ہی گناہوں کا ماحول دیکھا ہے۔ ہم نے جہاں پہ جھوٹ بولا جاتا ہے اور دغا دی جاتی ہے اس ماحول کو دیکھا ہے، اس کے اثرات سے، منفی اثرات سے ہمارے دل اور دماغ کالے ہو چکے ہیں، اس لیے اچھی بات کا کوئی اثر ہمارے اوپر نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ ہم ماحول کو جب جا کے دیکھیں گے ہمارے 14 طبق روشن ہو جائیں گے، اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ، اس امنگ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ریونڈ کا جو پہلا اجتماع ہو چکا ہے اس کو اور یہ ہونے والے اجتماع کو بھی اللہ قبول فرمائے اور پوری امت کے لیے ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنائے، اور جتنے بھائیوں نے ارادے کیے اندرون کے اور بیرون کے اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں کو قبول فرمائے۔ اور ہمیں بھی چاہیے تو یہ تھا کہ ہم جمعرات والے دن سلسلہ شروع ہوا تو پہنچ جاتے، لیکن یہاں اس فقیر کی دیگر کوئی دینی مصروفیات بھی ہوتی ہیں، نہیں جا سکا۔ تمنا اور طلب تو بہت زیادہ تھی، تبلیغی جماعت کے بھائیوں سے یہ گنجائش ملی ہے کہ ارادہ کر لو تو ارادے کی بھی ایک نیکی مل جاتی ہے۔ ارادہ تھا، جذبہ تھا، دعائیں تھی، چاہت بھی تھی، تو اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ کم از کم اجتماع میں شریک ہو کر مطلب کہ اپنا الو سیدھا کرنے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور اتوار والے دن دعا ہے، بزرگ ہمیں یہ فرماتے ہیں کہ کوشش یہ کریں کہ آپ مکمل شریک ہوں، پورے اجتماع کو اٹینڈ کریں، لیکن نہیں ہو سکا تو چلیں اگر آخری دن دعا میں بھی مطلب شریک ہو جائیں تو امید ہے اللہ تعالیٰ نہ جانے کس کی آمین سن لے اور کس کی دعا کو اللہ تعالیٰ پوری امت کے حق میں قبول فرما لے۔ ہمارے ایک استاد محترم تھے، بڑے عظیم الشان ولی کامل، حضرت مولانا وکیل احمد شیروانی صاحب رحمت اللہ علیہ جامع اشرفیہ میں، ان کا ایک بڑا پیارا اسلوب تھا اور للہیت کی مہر مخلوق خدا کی زبان سے ان پر لگی ہوئی تھی۔ ان کے والد گرامی بھی بڑے جلیل القدر انسان تھے، مولانا جلیل احمد شیروانی صاحب رحمت اللہ علیہ۔ تو کوئی طالب علم بالکل آخری وقت میں بھی آتا تھا نا تو استاد محترم اس کی بھی حاضری لگا دیتے تھے۔ باقی اساتذہ کرام کا یہ اصول تھا، شروع سے لے کر آخر تک کلاس میں جو شریک ہوتا تھا اس کی حاضری لگتی تھی، لیکن مولانا وکیل احمد شیروانی صاحب رحمت اللہ علیہ جو آخری وقت میں آتا تھا اس کی بھی پوری حاضری لگا دیتے تھے۔ تو ایک دفعہ نعوذ باللہ ہمیں جسارت ہوئی تو ہم نے پوچھا استاد جی آپ اس طرح جو طالب علم بعد میں بھی آتا ہے آپ اس کی بھی حاضری لگا لیتے ہیں؟ تو فرمایا بھائی میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ کس پر ہے؟ خاتمے پر۔ تو یہ آدمی اگر شروع میں اور درمیان میں شریک نہیں ہوا، جس وقت سبق ختم ہو رہا تھا اس وقت شریک ہو گیا، تو جب رسول اللہ نے فرما دیا کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے تو اس لیے آخر میں آگے میں نے اس کی حاضری لگا دی۔ اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنوں یا آپ کی سنوں؟ بھائی تو اللہ والے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی ولایت کا اثر اور جتنے بھی ہمارے اکابرین کی جد و جہد ہے اللہ تعالیٰ ان کی محنت
کہ اثرات ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے. انشاءاللہ سب کا ارادہ ہے نا, اللہ تعالیٰ ہم سب کے ارادوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا